السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر عرفان شیخ نے، انڈیا سے۔ عرفان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، لیکن میں اس کو فرینڈ نہیں سمجھتا تھا، میں اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا۔ شاید اتنی محبت میں اپنے سگے بھائی سے بھی نہ کرتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے میرے بھائی کی شادی تھی۔ ہم نے اپنے بھائی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کو بلایا تھا اور وہ بھی دوست میرا آیا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت خوش تھے۔ میں تو اپنے دوست سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ حسد پیدا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا اور میں اس کے گھر چائے پینے کے لیے چلا گیا۔ جب میں ادھر سے چائے پی کر آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ مجھے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طبیعت اس طرح خراب تھی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس تو جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میرے گھر والے مجھے کسی عامل کے پاس لے گئے۔ میں جب کسی عامل کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے چیک کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت قریبی ایک لڑکا ہے جس نے تمہیں تعویذ ڈالے ہیں، اور وہ تعویذ تم نے چائے میں پیے ہیں۔ مجھے فوراً یاد آ گیا، وہ اس لیے کہ اس کی امی اور وہ میرے لیے چائے بنا کر لائے تھے، اور اس کی امی بھی اس بات میں اس کے ساتھ شامل تھیں۔ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اس کے ساتھ جا کر لڑائی بھی کر سکوں، تو مجھے اس عامل نے سمجھایا کہ لڑائی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ لڑائی کرو گے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا، لڑائی مت کرو۔ خیر، میں اب اللہ پر یہ سارا معاملہ چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ میں بالکل خاموش رہا، اس سے دور ہو گیا، اس کو بلانا پوچھنا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد، میں نے اس کو دیکھا تو وہ کافی ٹھیک سے چل نہیں پا رہا تھا۔ تو مجھے پتہ لگا کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ میں پاؤں ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا۔ میری خاموشی، میرا صبر نے اس سے یہ بدلہ لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی عرفان کی، اور عرفان یہ میسج دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی پر اندھا یقین مت کریں۔ ہم نہیں جانتے کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ کسی کے دل میں ہمارے لیے کیا ہے یہ ہم لوگ نہیں جان سکتے۔ اور عرفان کہتے ہیں کہ ان کو میرے چینل کی سٹوریز بہت پسند ہیں، اور بہت شکریہ عرفان آپ کا میرے چینل کی سٹوری سننے کے لیے۔ اور امی ابو بھی، ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت شوق سے میرے چینل کی سٹوری سنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے پیرنٹس کا بھی، اور اسی طرح چینل کی سٹوریز کو سنتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے وقاص نے، UK سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست فرقان کی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ UK میں ہی رہتا ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ وہ کسی قبرستان میں اپنے کسی جاننے والے کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے فاتح خوانی کی، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹا تو اس کو پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، میری مدد کرو۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں پلٹا اور میں اس عورت کی طرف اس کو دیکھنے لگا، پہلے تو مجھے لگا کہ یہ آواز قبرستان کے باہر والی دیوار کے پاس آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ آواز قبرستان کے اندر سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، میں آگے اور بڑھنے لگا، مجھے یہ ایک آواز مسلسل آ رہی تھی، میری مدد کرو۔ جیسے میں آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت ایک قبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بہن تمہیں کیا ہوا ہے، میری طرف دیکھو۔ تو جیسے اس نے میری طرف دیکھا تو ایک تو اس کے نیچے سے گردن ٹیڑھی تھی، اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر خون خوار لہجے میں میرے اوپر لپکنے لگی، اور میں درود شریف پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے وہاں سے قبروں کے پاس سے بھاگنے لگا۔ اتنی تیزی سے بھاگنے لگا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میرے پاؤں قبروں کے اوپر آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ وہ میرے پیچھے کسی جانور کی طرح بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے قبرستان سے باہر نکلا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ میں گھر گیا،
میری طبیعت بہت خراب تھی. آج بھی اس خوفناک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت کہاں سے آئی تھی؟ یہ تو میں نہیں جانتا. اس کا اس قبر کے ساتھ کیا گہرا تعلق تھا جس کی اوڑ میں چھپ کر وہ بیٹھی رو رہی تھی؟ میں نہیں جانتا، لیکن وہ ایک بہت خوفناک واقعہ تھا. یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے یو کے سے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو اب بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی دبئی سے شیئر کی ہے میرے ساتھ ارم اظہر نے. ارم کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. واقعہ کچھ اس طرح کہ میں اور میرے ہسبینڈ کچھ عرصہ پہلے کہیں پکنک پر جا رہے تھے. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی میرے گھر اولاد جیسی نعمت نہیں ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے اوپر کالا علم کروایا ہوا ہے. میں اور میرے ہسبینڈ باہر پکنک کے لیے گئے تو میں نے گھر سے کافی میٹ کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں اور وہ بنا کر ہم لوگ ساتھ جا رہے تھے. ابھی ہم لوگ ادھر پہنچے ہی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی بڑی تیزی سے بیٹھے آ کر. اور آپ یہ یقین کریں کہ وہ جو جگہ تھی وہ کافی ریتلی جگہ تھی، ریگستان ٹائپ تھا، ڈیزرٹ تھا. ادھر ہم لوگوں کے سوا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا. وہی خالی جگہ ہمیں ملی تھی بہت اچھی. لگا کہ جیسے کوئی آ کر بیٹھا ہے اور وہ مسلسل ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، اور ایک پلیٹ کے اندر واضح کھانا کسی مخلوق نے اٹھا کر ہاٹ پاٹ میں سے رائس ڈالے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اس کو. ہم لوگوں کی چیخیں نکلی، اس قدر چیخیں نکلی کہ ہم لوگ ادھر سے اٹھے، وہیں پر سارا سامان چھوڑا، صرف اپنا پرس اور موبائل اٹھائے اور دسترخوان سمیت برتنوں سمیت ہم لوگ وہاں پر ساری چیزیں چھوڑ کر بھاگ گئے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی. کہتے ہیں طبیعت اس قدر خراب رہنے لگی کہ اس کا کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس. ہر ٹائم باڈی پین، سر میں پین، میرے ہسبینڈ کے بھی اور میرے بھی. ارم کہتی ہیں پھر ادھر کسی مولوی صاحب کے پاس گئے. انہوں نے ایک صدقہ بتایا ہمیں. اس صدقے کو قبرستان میں اونچی ڈھلوان والی جگہ پر پھینکائیں جا کر. ہم نے پھر میاں بیوی نے 3 جمعے قبرستان میں جا کر وہ صدقہ پھینکا. کہیں جا کر وہ بلا ہمارے سے اتری اور ہم لوگ ٹھیک ہوئے. اور یہ میسج دیتی ہوں کہ کبھی بھی سنسان جگہوں پر بیف مٹن ٹائپ چیزیں بنا کر مت جائیں. ایسی چیزوں پر زیادہ جنات آتے ہیں بنسبت چکن کے، کیونکہ وہ بڑا گوشت بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ مت سنسان جگہوں پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایسا رسک مت لیں. تو بہت شکریہ ارم اظہر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ سٹوری کی طرف. یہ سٹوری خرم نے شیئر کی ہے لاہور سے. خرم کہتے ہیں کہ میں کافی بیزی شیڈیول میں آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کرنے کے لیے اپنا ٹائم نکالتا ہوں. آج ایک اور خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور میں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر بہت سے جنات پائے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک قلعہ دیکھنے کے لیے گیا جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کروا سکتا. اس قلعے کے اندر بہت زیادہ جنات تھے. آپ یہ یقین کریں کہ جیسے میں اس قلعے سے باہر نکلا، مجھے میری گاڑی کے اندر ایک سجی ہوئی دلہن نما عورت نظر آئی جو کہ بالکل سفید لباس میں تھی اور بہت زیادہ زیور سے آراستہ تھی. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ عورت نظر آئی. میں گاڑی میں گیا، میں نے گاڑی میں تلاوت قرآن پاک لگائی. میں بہت شوق سے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں. تو مجھے پھر یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہے. گاڑی کی جو سیٹ تھی وہ ایسے فیل ہو رہی تھی اس پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ سارے واقعات میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. میں جلدی سے گھر گیا، وضو کیا، قرآن پاک پڑھا اور دوبارہ میں اس قلعے کے اندر نہیں گیا. مجھے اس قلعے کی ہسٹری کے متعلق اپنے ایک دوست سے یہ بات پتہ لگی کہ اس قلعے کو دیکھنے کے لیے جو بھی جاتے ہیں ان کو ادھر ایک خاتون ضرور نظر آتی ہیں سیڑھیوں سے اترتی ہوئی. وہ ایک خاتون ہے جو کہ سفید لباس میں رہتی ہے اور وہ اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ اس قلعے کے اوپر سیڑھیوں پر بھی بلاتی ہے. اور پھر جب کوئی پیچھے جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتی. کچھ لوگوں نے اس کو اپنے گاڑی میں بھی بیٹھے دیکھا ہے. وہ ایک خوفناک عورت ہے، وہ ایک پرسرار عورت ہے. جو کہ چڑیل ہے تو وہ خوفناک تو ضرور ہوگی، وہ کبھی نہ کبھی اپنا روپ تو اصل دکھا سکتی ہے.
تو اس کی وہ جو خوفناک پن ہے اس کو کبھی بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سٹوری تھی خرم کی، میرے ریگولر سٹوری لسنر ہے اور اپنی سٹوریز کو بھی اکثر وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ قلعہ اس قدر خوفناک تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی قلعوں میں ینگ لڑکے لڑکیاں مت جائیں، وہاں پر بہت جنات ہیں، بہت پرانے دور کے، کیونکہ وہ قلعے پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کے ہیں، وہاں پر بہت سے جنات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور قلعے کا خوفناک واقعہ اپنے دوست کی زندگی کا آپ کی نیکسٹ سٹوری میں ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے لسنرز۔ کل آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک واقعہ پرکاش کا شیئر کروں گی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ تو اسی طرح میرے چینل کی سٹوریز کو لائک کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، آپ کی سبسکرپشن مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور آپ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سب سے محبت کریں، پیار بانٹیں اور خوشیاں بانٹیں، اور سب سے پیار کریں، اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کریں۔ ہماری سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، اپنا